سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود اس محبوب رب ودود کی ذات اقدس پر جو پیارا ہے اور جو ہمارا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، میں اکثر الف لام میم کی شہرت اور مقبولیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات سب سے اہم گردانتا ہوں کہ اس سے عوام الناس کا فائدہ ہو۔ الف لام میم معاشرے میں اپنے اچھے تاثرات چھوڑے اور ساتھ ساتھ برائیوں اور بدعمالیوں کو بھی رفو چکر کرے، چاہے وہ جسمانی ہوں یا روحانی، معاشی ہوں یا معاشرتی، خیالی ہوں یا فکری، یا پھر کسی بھی نوعیت کی ہوں۔ ہم اس سے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کیونکہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اور حزب اللہ میں سے ہیں۔ تو پھر وہ جو ہمارے مخالف ہے اس کا مقابلہ ڈٹ کے کرنا ہے اور کھل کے کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعہ مبارک ہے اور سید الایام میں ہم نے آج کے دن کو وظائف کے لیے خاص کیا، اور آج تو ایک نیا تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں جو استخارہ آن لائن کی صورت میں ہوگا، اور ساتھ ساتھ عملیات یعنی روحانی عملیات کے ذریعے آپ کی مسائل اور آپ کی پریشانیوں کا حل بھی نکلے گا۔ میں اس جملے کے ساتھ آج کے مہمان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ ہوں، نہ وزیر ہوں، اور اس کا عشق ہے میری سلطنت اور اس سلطنت کا ادنا سا فقیر ہوں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر ہیں، کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، شعبہ قرآن و سنت فیکلٹی کے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور بہت ہی پیاری گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے بیشتر دیگر پروگراموں میں ان کو دیکھا ہے گفتگو کرتے ہوئے۔ آج ہم روحانی عملیات کے حوالے سے ان سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کیسے روحانی سلسلے کو ہمارے لیے آسان بنانے والے ہیں آپ؟ جی، وہ دیکھیے، ایک بات شروع میں وضاحت کے ساتھ پیش کر دوں کہ روحانی دنیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بلکہ ان سے پہلے سے ایک چلی آ رہی ہے، جس میں ایک شیطانی قوتیں بھی ہوتی ہیں، ایک رحمانی قوتیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تو قرآن کریم میں کھلا عام تذکرہ موجود ہے، اور اللہ رب کریم نے چیزیں واضح فرما دی کہ بہت سے لوگ جس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں جی دوسری مخلوقات یا روحانی چیزیں نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور اس کی ایک حقیقت ہے۔ بلکہ بلقیس کا جو واقعہ ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھائی کون ہے جو اس کا عرش جو ہے نا وہ لے کے آ جائے، تو مختلف آفرز آئیں۔ کسی نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے تک میں لے آؤں گا، کسی نے کہا میں پلک جھپک میں لے آؤں گا، اور وہ چیز آ گئی۔ جی، تو اس سے ایک بات یہ تو پروو ہوئی کہ روحانی پاورز ہیں الحمدللہ، جی، اور یعنی جو نورانی پاورز ہوتی ہیں، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دوسری مخلوقات جو ہوتی ہیں، جنات جن کو ہم کہتے ہیں، وہ یا جادو کے اثرات یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں شیطانیت ہو، گندگی ہو، کبھی کبھی تو خود بھی یہ پھٹ پڑتے ہیں وہاں سے، جس طرح کچرے کا ڈھیر ہو وہاں سے جراثیم خود بخود پھٹ پڑتے ہیں۔ اسی طرح جہاں نجاستیں ہوں گی، غلاظتیں ہوں گی، لوگ ناپاک رہیں گے، بے وضو رہیں گے، تو ان کے اوپر بھی چیزیں وہ اٹیک کرتی ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مائنڈ کلیئر کر لیا جائے کہ ان چیزوں کی حقیقتیں ہیں، صحیح ہے، اچھی بھی اور بری بھی ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پورا بیت المقدس تیار کرا لیا تھا، اور وہ حضرت نماز میں کھڑے ہوئے تھے اور جنات پوری تعمیرات کر رہے تھے۔ جادو کیا ہے؟ وہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے ہاروت اور ماروت کے نام سے جو وہ دو فرشتے نازل فرمائے انسانی صورت میں، تو لوگ ان سے مختلف جادو سیکھا کرتے تھے، اور خاص طور پہ پھر جادو جو سیکھا کرتے تھے زیادہ تر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں تفریق کرائیں، آپس میں لڑائیاں کروائیں۔ تو یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہیں کہ زوجین میں لڑائی کروانا اور ایسا معاملات کرانا۔ اور کینسر کے بارے میں عالمی دنیا اور ہماری روحانی دنیا کے جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 100% اس کا زیادہ یہ ہے کہ اس کی انیشیٹو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جادو سے۔ ہاں، یہ خود کوئی فزیکل میڈیکلی وہ نہیں ہے ڈیزیز، یہ باقاعدہ صفری سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس لائیو کالرز بھی آ چکے ہیں اور دو کالر ہیں، کافی دیر سے منتظر ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ آج ہم روحانی عملیات پہ کام کر رہے ہیں۔ خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ ڈاکٹر صاحب سے چھوٹا سا سوال کرنا تھا۔ جی کیجیے گا بہن۔ سر میں ماشاء اللہ نماز بھی پڑھتی ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں، لیکن نا میرا سر بھاری بہت زیادہ رہتا ہے، اور جب بیٹھتی ہوں اٹھتی ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے۔ بہن میں ابھی پتہ لگاتا ہوں
میرے خیال ہے کہ میں ایک یہاں سے ایک والنٹیئر کو یہاں پہ طلب کروں گا. ڈاکٹر صاحب ایک عمل کے ذریعے پتہ بھی لگا لیں گے. آپ نے اپنا نام بتانا ہے اور اپنی والد کا نام بتانا ہے, دونوں میں سے کسی ایک کا. تو اس سے یہ ہوگا کہ جی میرا نام جمیلہ اور میری والدہ کا نام فوزیہ ہے. نام دوبارہ سوری دوبارہ سے اپنا نام بتائیے اور والدہ کا نام بتائیے. میرا نام جمیلہ. جمیلہ جی, اور والدہ کا نام فوزیہ. فوزیہ نام ہے والدہ کا. ٹھیک ہے, آپ اس وقت ٹیلی ویژن پہ دیکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے ایک روحانی عمل کے ذریعے. اور کیا پتہ لگانا ہے بہن؟ جسم بھاری رہتا ہے ان کا. میرا سر بہت زیادہ بھاری رہتا ہے, سر میں درد رہتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پاس کوئی ہے آپ کے پاس, ایسا محسوس ہوتا ہے. ابھی پتہ لگا لیتے ہیں کیا صورتحال ہے. توجہ فرمائیے گا اور دیکھیے گا ساتھ ساتھ. اچھا, ایک عمل ہے یہ کتاب والا, اور اس عمل کو خاص پڑھائی کے ساتھ کیا جاتا ہے, قرآنی عمل ہے. اچھا, لوگ یہ سوال نہ کریں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے نہیں, وہ چیزیں قرآن سنت کے مطابق جو چیزیں شریعت نے اجازت دی ہے وہی ہم کرتے ہیں جو علماء سے ثابت ہوں. باقی ہر چیز کا ڈائریکٹلی سمجھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. تو میں بھی چیک کرتا ہوں. خاص طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں ابھی میں ان کے ہاتھ پہ یہ کتاب رکھوں گا. اشر بڑی سنسنی خیز صورتحال ہے, کتاب ہے یہ. کتاب ایک ہوتی ہے, اس کے اوپر کچھ مخصوص آیتیں پڑھ کے دم کیا جاتا ہے. اچھا, کتاب اگر ادھر گھومے گی ان کے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں کوئی جادو جنات اس کا اثر ہے. سیدھے ہاتھ ادھر جائے گی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں مختصر سے چیک کر لیتا ہوں ان کا, اپنی جمیلہ بہن کا. جمیلہ بنت فوزیہ, ان کے اوپر کسی قسم کی نظر بد ہے؟ یہ جواب آ گیا ہاں. کتاب تو گھوم رہی ہے ماشاءاللہ. جی, جمیلہ بنت فوزیہ پہ کوئی دوسری مخلوقات کے اثر بھی جھپیٹا ہے کچھ؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے. جادو کے اثرات ہیں ان پر؟ اب الٹے ہاتھ کی طرف. یہ صرف جھپیٹا ہے ان کے اوپر, یہ مستقل طور پہ ان کے جمیلہ کے ساتھ ہیں. ہاں, یہ جھپیٹے کے معاملات ہیں جو ادھر شیشہ کی طرف کتاب داری ہے کہ کوئی دوسری مخلوق ان کے اوپر حاوی ہے, وہ ان کے اوپر دباؤ رکھتی ہے. اور مختصر سے میں ان کے ہاتھ کا کاٹ بھی کر دیتا ہوں. یہ تو ہو گیا ایک مختصر سے استخارہ کہ جس سے پتہ لگ گیا کہ ان کے اوپر. میں آپ سے درخواست گزار ہوں کارڈ بھی کرتے ہیں. اسی دوران میں دوسری کال بھی لے لوں گا. ساتھ ساتھ لائیو کالر ہمارے درمیان موجود ہیں, میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. الف لام میم میں خوش آمدید. کون کہاں سے؟ بہت شکریہ سر, میں نرگس راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. ہاں بہن, کیا پوچھنا چاہیں گی آج کے حوالے سے؟ لائیو پروگرام آپ کر رہے ہیں اور روحانی سے, تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے. میں الحمدللہ نماز وغیرہ پڑھتی ہوں, قرآن بھی پڑھتی ہوں, وظائف بھی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں, شکر الحمدللہ. بٹ یہ کہ نہ تو میری کوئی جاب کا سلسلہ کہیں صحیح ہو رہا ہے, میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے, اور میری بچی کا رشتہ وغیرہ جو کام بھی مطلب ہوتا ہے وہ بن نہیں پا رہا. میری جاب کا بھی کہیں ہوتا ہے وہ بن نہیں پا رہا. بہن میں نظر بد کے حوالے سے ابھی پتہ لگا لیتا ہوں. آپ نے اپنا نام, اپنے والد کا نام بتانا ہے مجھے. جی ضرور. جی ڈاکٹر صاحب, والد کا یا والدہ دونوں میں سے کسی کا؟ میرا نام نرگس مزمل اور میرے والد کا نام محمد. مسز مزمل آپ نے کہا؟ نرگس بہن, آپ کا نام بھی آ گیا اور والد کا نام بھی آ گیا. محمد مزمل والد کا نام ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ عملیات کے حوالے سے پتہ لگائیں, نظر بد ہے, اور پھر کوئی حل بھی اس کا بتا دیں. نرگس بنت محمد مزمل, ان پہ کوئی نظر بد ہے؟ یہ ہو گیا. ہاں, نرگس بنت مزمل پہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں کچھ؟ یہ ہو گیا. نہیں. ان کے روزگار پہ کوئی بندشیں ہیں؟ کوئی جادو کے ذریعے ان کے معاشی معاملات پہ رکاوٹیں ہیں؟ نہیں. ان پہ صرف نظر بد ہے. نرگس صاحبہ پہ جو بھی نظر بد ہے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک کر دیا, نظر بد توڑ دیا, ان کے بیٹی کے رشتے کے معاملات بھی آسان کر دیے جائیں, اور خرافے سے ان کے جو بھی معاملات مرادیں پوری کر دی جائیں, نظر بد سے محفوظ رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جعل وقذقبات ان الباطل كان زهوقا انما يريد الله ليذهبنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون. آمین. اور جمیلہ صاحبہ کے بھی کر دو. جمیلہ صاحبہ بھی جو نظر بد اللہ پاک نے نظر بد توڑ کے ظاہر کر دیا, ان کے سر میں بھی جو درد بھاری پن اس کو نجات دے دیجیے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اگر اس پلیٹ فارم سے کسی کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور روحانی اور اللہ رب العزت کے ذکر پاک سے ہو رہے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. ایک لائیو کالر ہمارے درمیان موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ الف لام میم میں خیر مقدم. محمد انوار کراچی سے بول رہا ہوں. اچھا برادر من, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آج؟ میں محمد انوار کراچی سے بول رہا ہوں. محمد انوار کراچی سے, کیا پوچھیں گے؟ میرا مسئلہ یہ ہے جی, کچھ 20-22 سال پہلے میں کسی چیز میں
22 साल पहले किसी चीज से डर गया था। अच्छा, तो उसके बाद मुझे ना बहुत खौफ आता था, ये कैफियत हर वक्त रहती थी। फिर मैंने किसी से दम कराया। अच्छा अनवार, आप किस चीज से डर गए थे, मतलब किस सूरत से डर गए कोई थे? आसेब नजर आया था। आसेब नजर आया था। आसेब नजर आया था, ठीक है। कोई आसेब नजर आया था। तो उसके असरात आपकी जिंदगी पे अब तक हैं तारी? जी अच्छा उसके बाद ना मुझे अब तक है, लेकिन यहाँ से तो कुछ भी बात नहीं होती थी। अच्छा। जब मैंने इलाज शुरू कराया तो उसने बात करनी शुरू कर दी। अच्छा, मैं उसके बाद ना वो आज तक नहीं गई। अच्छा मैं डॉक्टर साहब से इस हवाले से राय लेता हूँ। आपका नाम मेरे पास आ गया है, मोहम्मद एक अनवार मिनट आपका बात नाम है, वालिद का नाम आपने मुझे बताना है। 1 मिनट में आपको बताऊँ ना, एक बात रह जाएगी। जी फरमाइए। वो ये है कि जब इलाज शुरू कराया तो उसने जब बात करनी शुरू की, वो आज तक नहीं की। जब मैं खाना खा तो कोई भी टाइम हो, सुबह दोपहर शाम, ये मेरे ना भाई आपकी उंगलियां मुड़ जाती और वो गालियां निकालती, कुत्ते की बच्ची आ गई, कुत्ते की बच्ची आ गई, इसको हटाओ। ये हर वक्त ये 24 घंटे यही कहानी है। ये आपकी उंगलियां बोलती हैं? वो जी मखलूक बिल्कुल, मैं बोलता हूँ। आप बोलते हैं, ठीक है। मैं इस हवाले से, आपने कॉल पे भी रहना है और अगर कॉल से डिस्कनेक्ट हो जाए तो लाइव टीवी से आपने कनेक्ट रहना है। ये बहुत खास मामला है। मोहम्मद अनवर, अपने वालिद का नाम आप एक दफा लिखवा दें ताकि मैं अमल के हवाले से डॉक्टर साहब से राय ले लूं। वालिद का नाम? मेरे वालिद का नाम है अलायार। अला यार, ठीक है। आपने बराह रास्त जुड़े रहना है। एक मुख्तसर सा वफ़ा अजीज़ जान मन में लेने लगा हूँ, और वफ़े के बाद जब लौट कर आएंगे तो इसी रूहानी अमल से हम जानने की कोशिश करेंगे मसाइल क्या हैं और इनका हल क्या है। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार रहेगा। खुश आमदीद ख़वातीन व हज़रात, जुम्मतुल मुबारक में आज हम रूहानी अमलियात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो नज़र बद का शिकार हो जाते हैं उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता निकालें, राय हल निकालें और इन असरात को ज़ाइल करें। मोहम्मद अनवर मेरे भाई जिन्होंने कॉल की थी, उन्होंने बताया कि बचपन में कोई ऐसी चीज़ उन्होंने देखी थी आसेब नुमा, और उसके असरात उनकी ज़िंदगी में आज भी तारी हैं। यहाँ तक कि जब वो खाना खाते हैं तो इस दौरान कभी कभार ऐसा होता है कि उंगलियाँ मुड़ जाती हैं और फिर ज़ुबान से दशनाम बकना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका हल क्या है और ये मामला क्या है? जी। मोहम्मद अनवार बिन इलाहिया जो कराची मुकीम हैं, इन पर किसी किस्म के आसिबी असरात हैं कुछ? जी, आसिबी मामला है। कोई जिन्नात के मामला हुए इनके साथ? वो इनके जिस्म में मुस्तकिल दाखिल हैं? जी, इन पर दाखिल हैं। अच्छा। कोई ये जादू के मामला भी मोहम्मद अनवार के साथ? ये बाकायदा भेजे गए जिन्नात? किसी ने इन पर दुश्मनी भेजे थे इन पर? अच्छा, ऐसा भी होता है, भेजते भी हैं लोग, भेजते हैं पैसे देके। मोहम्मद अनवार बिन इलाहियार जो कराची मुकीम, इन पर जो भी जादू जिन्नात के असरात हैं, जिसने भेजो इसी पे पलट दिया जाए। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे सारे हाज़रीन को रद्द-ए-अमल रजतम से महफूज और मग़फ़ूर रखा जाए। वरद्दल्लाहु लज़ीना कफ़रू बिग़ज़िहिम मिन खैरन क़फ़ल मुमिनीन अल-क़िताल वकान अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। और मोहम्मद अनवार बिन इलाहियार से तमाम जादू जिन्नात के असरात को ज़ाइल कर दिया। कहीं भी इनके पुतले पर किया गया अमल कब्र में दबाया गया, बहाया गया, लटकाया गया, जलाया गया, खिलाया गया, जो भी अमल इन पर किया गया उसको ज़ाइल कर दिया जाए। इज़ा समाउ इंशक़्क़त व ज़ीनत रब्बिहा व हक़्क़त व ज़ल अर्ज़ु मुद्दत वल क़द मा फ़ी दख़लत इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदन फ़महहिल लिल काफ़िरीन अमलहुम रुदा व क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम के ज़रिए से उनकी मुश्किलात का हल निकाला जा रहा है और फिर रद्द किए जा रहे हैं वो तमाम बद अमाल जो उनके ऊपर करवाए गए। एक और हमारे पास लाइव कॉलर, खुश आमदीद कहेंगे इन्हें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम नाइला है। बहन, क्या पूछना चाहेंगे अलिफ लाम मीम में आज? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं ना बीमार रहती हूँ, पहले मेरी कम। अच्छा, बीमार आप रहती हैं ज़्यादातर, और? जी, मेरी कमर में बहुत दर्द था, मगर अब घुटनों में बहुत दर्द है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, आपके वालिद का नाम क्या है नाइला बहन? जी, वालदा का नाम परवीन। परवीन, चले, वालदा का नाम आपने बता दिया है।
تو اس حوالے سے ہم پتہ کر لیتے ہیں. ساتھ میں ایک اور کالر بھی ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے, ان کا بھی مسئلہ سننا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کون صاحب, آپ کہاں سے؟ جی میں طارق محمود بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. برادر ایمن, کیا سوال پوچھیں گے؟ سوال میں سر بابا جی سے یہ پوچھنا چاہوں گا, میں نے کچھ 20-22 سال جو ہے بہت اچھی سروس کی ہے, بہت اچھی الحمدللہ. ماشاء اللہ. 22 سال میں نے نوکری کی ہے. اب کچھ 5-6 سال سے میں نے کوئی BCO کیا ہزاروں جگہوں پہ اپلائی کر چکا ہوں. کئی جگہ سے کسی جگہ سے کوئی تھوڑی بہت بھی بات ہوتی ہے نا کہ کچھ بھی بن جائے, نہیں بن رہی. کیا پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی بندش وغیرہ ہے یا کچھ؟ طارق محمود, آپ نے برادر ایمن والد صاحب کا نام بتانا ہے. جی غلام رسول. عمران غلام رسول. ڈاکٹر صاحب, طارق محمود میرے بھائی ہیں, غلام رسول ان کے والد کا نام ہے. کیا پتہ لگ سکتا ہے؟ بالکل, ابھی چیک کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق محمود بن غلام رسول جو اسلام آباد میں مقیم ہیں, ان کے روزگار پہ کوئی باقاعدہ جادو کے ذریعے بندشیں کی گئی ہیں؟ یہ ہو گیا. ہاں کوئی ان کے روزگار پہ بندشیں ہیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. طارق محبوب, ان کے روزگار پہ جادو کے ذریعے رکاوٹیں ہیں. خود ان کی صحت پہ بھی جادو ہے, کوئی صحت پہ نہیں, ان کے معاملات پر ہیں. ایک نائلہ کا بھی ہے, ان کو بھی چیک کر لیں. نائلہ بہن کا بھی کر دیں. نائلہ بنت پروین, یہ بھی بیمار رہتی ہے, ان کے اوپر بھی جادو کے معاملات ہیں کچھ. کوئی ان کی صحت کے اوپر جادو کے اثرات ہیں, ان کے بھی جادو ہے. کوئی جنات کے معاملات بھی ہیں نائلہ کے ساتھ, جنات کے نہیں ہیں. اللہ اکبر. طارق محبوب صاحب نائلہ, ان پر جو بھی جادو جنات کے اثرات ہیں, اور طارق محبوب صاحب کے روزگار پہ جو بندشیں جس نے بھی کروائیں اسی پہ پلٹ دی جائے, اور نائلہ کے اوپر بھی جو جادو جس نے کروایا اسی پہ پلٹ دیا جائے. مجھے, میری فیملی کو, میرے حاضرین کو تمام رد عمل رجعت سے محفوظ اور مخفی رکھا جائے. ورد اللہ الذین کفروا بغضبهم من الخير فضل المؤمنین اختار وکان اللہ قوی عزیزا. اور نائلہ کی جو بھی تکالیف ہیں, گھٹنوں کا درد, جسم کا درد, اس کو ظاہر کر دیا جائے, اور غلام رسول کے روزی کے معاملات کھول دیے, اچھی جگہ روزگار پہ فائز کر دیا جائے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا انما يريد الله ليذهب الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ جملہ کلمات بھی پڑھ رہے ہیں جن کے ذریعے سے ان کو دور کیا جاتا ہے. ہم اسی دوران لائیو کالر کو بھی لیں گے, اور الحمدللہ رب العالمین میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک روحانی عمل ہو رہا ہے, ایک اچھا کام ہو رہا ہے, اور کوئی اس کی فیس نہیں لی جا رہی, کوئی اس کے چارجز نہیں لیے جا رہے, نہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, بلکہ جو کیس آ رہا ہے اس کا ہاتھ کے ہاتھ حل بھی بتا رہے ہیں, اور فوراً سے کچھ وظیفے, کچھ کلمات پڑھ کے اس کو رد بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام رابعہ اور بیٹے کا نام عبدالاحد ہے. تو وہ نا ضد بڑی کرتا ہے, اس کے بعد جادو اور جنات کے کافی معاملات چلتے رہتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ وہ تعلیم نہیں حاصل کرتا اور ضد بڑی کرتا ہے. ضد بہت کرتے ہیں عبدالاحد. ویسے آپ نے تربیت کے معاملے میں بھی ذرا زور دینا ہے نا کہ ضد کیوں کرتا ہے, کیا وجوہات ہیں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کھانا وقت پہ نہیں مل رہا یا ٹائم صحیح طرح سو نہیں پا رہا, یہ معاملات بھی ذرا دیکھیے گا. مگر آپ نے بہن پوچھا ہے عبدالاحد کے بارے میں, رابعہ آپ کا نام ہے ان کی والدہ کا, تو ہمیں ڈاکٹر صاحب پتہ لگانا پڑے گا اور پھر حل نکالنا پڑے گا. رابعہ صاحبہ, ان کے بیٹے عبدالاحد, ان پر کسی قسم کی کوئی نظر بد ہے؟ کوئی جادو کے معاملات بھی ہیں عبدالاحد پر؟ اچھا جی, جادو نظر, جنات کے معاملات بھی ہیں عبدالاحد پر؟ کوئی جادو باقاعدہ کروایا گیا اس پر؟ جی, جادو کے معاملات ہیں. اچھا, بچوں پہ بھی جادو کروایا جاتا ہے؟ جی, کروایا بھی جاتا ہے, اور تو بچوں پہ زیادہ کروایا جاتا ہے, جو بالغ بچوں خاص طور پر. دشمنی میں, رشتہ داروں میں بہت ایک معاملات ہوتے ہیں, حسد جلن کے, محلہ داری میں ہوتے ہیں, تو کہیں بھی لوگ کروا دیتے ہیں. رابعہ صاحبہ کے بیٹے عبدالاحد, ان پہ جو بھی جادو ٹونا سفلی کیا گیا, جس نے بھی کروایا, تمام جادو ٹونا سفلی اسی کرنے والے پہ پلٹ دیا جائے. مجھے, میری فیملی کو, میرے حاضرین کو, سب کو رد عمل رہ جاتا ہے, مجھ سے محفوظ اور مخفی رکھا جائے. ورد اللہ الذین کفروا بغضبهم من الخير فضل المؤمنین القتال وكان الله قويا عزيزا. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جو بھی نظر بد ہو, پڑھائی پہ, تعلیم پہ, سب توڑ کے زائل کر دیا, ان کے معاملات کو اچھا کر دیا جائے. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون. عبدالاحد پہ کوئی نظر بد موجود ہے؟ کوئی منفی اثرات باقی ہیں بھی؟ نہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ. میری بہن عبدالاحد جو ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں سے بہتری ہوئی ہے. آپ بھی صدقات اور خیرات دیتی رہیں, زیادہ سے زیادہ قرآن کریم, فرقان المجید کا ورد کرتے رہیں, تلاوت کرتی رہیں, اس سے انشاءاللہ دوبارہ بھی تکلیف نہیں ہوگی. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ میں وقاص بات کر رہا ہوں لاہور سے. برادر ایمن, کیا سوال پوچھیں گے الف لام میم سے؟ کاٹ صاحب سے پوچھنا تھا, تقریباً 2 سال ہو گئے, میرا کاروبار بالکل ٹھیک تھا ماشاءاللہ, 3 دکانیں تھی اپنی, میں اور میرا چھوٹا بھائی والد صاحب سب مل کے کام کر رہے تھے. لیکن تقریباً 2 سال سے جو ہے نا ہمارے ایک کام ڈاؤن ہوا جا رہا ہے. تقریباً قرضہ ہمارے پہ بہت ہو گیا, کاروبار ہمارے بالکل بند ہو گئے. جو کام شروع کرتے ہیں
تو اسی میں جو ہے نا ہمیں لاس ہو جاتا ہے, وہ کام ہمارا بند ہو جاتا ہے. اللہ اس بارے میں جو ہے نا ماں بڑے پریشان ہیں, تو مہربانی فرمائیں ذرا. اللہ بہتری فرمائے. ویسے یہ کووڈ کے دنوں کی صورتحال تو نہیں ہے, کیونکہ ان دنوں نہیں تو اس سے پہلے کی نہیں سر, اس سے پہلے کی بات ہے. چلیں میں آپ کا نام دوبارہ سے پوچھوں گا اور آپ کے والد کا نام دوبارہ سے لاؤں گا. میرا نام محمد وقاص نسیم ہے, والد صاحب کا نام محمد نسیم. محمد نسیم ہے اور ان کے فرزند ہیں محمد وقاص. ڈاکٹر صاحب ان کے لیے کوئی رائے حل نکل سکتا ہے تو بسم اللہ کیجئے. انشاءاللہ اللہ پہ توکل رکھیے گا, معاملات بہتر ہو جائیں گے. محمد وقار نسیم, محمد نسیم جو لاہور میں مقیم ہے, ان کے کاروبار پہ کوئی کسی قسم کے جادو کے اثرات کیے گئے ہیں؟ کچھ کیے گئے ہیں بالکل. ان کے روزگار پہ کوئی بندشیں ڈالی گئی ہیں؟ کام پہ کوئی جادو کے اثرات کر کے روکا گیا ہے؟ محمد وقار نسیم بن محمد نسیم کے کام کاروبار پہ جو لاہور میں مقیم ہے, بزنس پہ جو بھی جادو ٹونے کا عمل کیا گیا, جس نے بھی کیا, کوئی بھی دوست و دشمن ہو, جہاں سے بھی رشتہ دار غیر, جس نے بھی کیا, تمام کے تمام جادو کے اثرات پوری قوت و شدت کے ساتھ اسی پہ پلٹ دیے جائیں. مجھے, میری فیملی کو, میرے حاضرین کو رد عمل رہ جاتا ہے, مجھ سے محفوظ اور مغفور رکھا جائے. ورب اللہ الذین کفروا بغضبهم من نار خیرا وکفى الله المؤمنین القتال وكان الله قويا عزيزا. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. محمد وقار نسیم بن وسیم لاہور میں جو مقیم ہے, ان کے اوپر جادو کے ساتھ ان کے روزگار پہ موجود ہیں بھی کوئی؟ الحمدللہ کوئی بندشیں موجود ہیں؟ رب العزت کے نام, آپ کے پروردگار کے اسماء گرامی میں اور آپ کے دیے ہوئے کلمات میں بہت برکت ہے یقیناً. اور اگر پڑھنے والا عالم ہو, پروفیسر ہو, عامل ہو, مفتی ہو, جانتا ہو, قرآن و حدیث کے فہم سے آشنا ہو, تو پھر کیا ہی بات ہے. میں تو آج کے اس پلیٹ فارم پہ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین شکر کر رہا ہوں پروردگار کا. لائیو کالز بھی آ رہی ہیں, مگر میں بتاتا چلوں پہلے اپنے طور سے ذرا اعتماد بھی بحال رکھیں اور کوشش کریں. ہر چیز کا حل یہ نہیں ہے, جب کوئی حل نہیں ہے تو پھر آپ پروردگار سے رجوع بھی کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی, مگر یہ کہ آپ محنت سے کہیں فرار نہ اختیار کر لیں, یہ میری آپ سے گزارش بھی ہے. لائیو کالر ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں سمیرہ بات کر رہی ہوں, سمیرہ جبین صدیقی, حیدرآباد سے. جی میری بہن کیا سوال پوچھیں گے الف لام میم سے؟ جی یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 11 سال سے رشتہ ہے مگر شادی نہیں ہو پا رہی ہے. وہ لڑکے کو کچھ نہ کچھ پرابلمس آتی ہیں, سیٹل نہیں ہوتا, بزنس سیٹل نہیں ہوتا. آپ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ لڑکا کون ہے بہن؟ جی لڑکے کا نام ہے خالد شمس. خالد شمس نام ہے اور رشتے کے معاملات ہیں. میں ابھی خالد شمس کے اگر والد کا یا والدہ کا نام پتہ لگ جائے. وغیرہ تو نہیں ان کے کون ہیں خالد شمس؟ کارڈ کروا دے کائنڈلی, بڑے پریشان ہیں ہم لوگ. کوئی بات نہیں بہن, اللہ پہ توکل رکھنا ہے. خالد شمس کی والدیت بتا دیں, کون ہیں ان کے والد؟ ٹیلی ویژن کو بند کریں پلیز. بہن آپ نے ٹیلی ویژن کو بند کر کے ٹیلی فون سے براہ راست گفتگو کرنی ہے. جی جی شمس, ٹھیک ہے, میں پتہ لگا لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب خالد شمس ہیں اور شمس ان کے والد ہیں. رشتے کے مسائل آ رہے ہیں, آپ عمل بھی کریں گے. میں اس دوران دوسری کال بھی لے لوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں. خالد شمس صاحب, ان پہ کوئی رشتے کی بندش ہیں؟ کوئی تعویذات کیے ہوئے ان کے رشتوں پر؟ کوئی سفری تعویذات ہیں؟ یہ کوئی باقاعدہ قرآنی تعویذ کر کے ریکارڈ ڈالی گئی ہیں؟ خالد شمس سے جو بھی بندش ریکارڈ ہے, کسی بھی قسم کا عمل کیا گیا, قرآنی یا کوئی شیطانی عمل, تمام کے تمام بندشوں سے ان کو نجات دے دیا, اچھی جگہ رشتہ مقدر کر دیا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان عمل یاد کر رہے ہیں. اور اسی سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض من. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے اور کیا پوچھیں گے الف لام میم سے؟ جی میں فرزانہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. میرے بھائی کا مسئلہ ہے کیسر عباس. بھائی کا نام کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے؟ کیسر عباس نام ہے ان کا. وہ 4-5 سال ہو گئے ہیں, گھر نہیں آ رہے. گھر نہیں جا رہے, اچھا ٹھیک ہو گیا. اور یہ مسئلہ آپ نے بھی حل کرنے کی کوشش کی ہے, بلانے کی کوشش, گھر لانے کی کوشش, منانے کی کوشش؟ جی سب طریقے کر رہی ہیں لیکن وہ گھر نہیں آ رہے. تو پلیز میرے بھائی کے لیے کچھ بتا دیں. امی کا نام زینہ بی بی ہے. والدہ کا نام دوبارہ سے دہرائیے گا. زرینہ بی بی. زرینہ بی بی آپ نے فرمایا ہے. زرینہ بی بی فیصل بٹ نام لگے گا. کیسر نام ہے, ٹھیک ہے. میں دوسری کال بھی ساتھ میں لے لوں گا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی السلام علیکم, کون صاحبہ کہاں سے؟ وعلیکم, میں خورشید میرا نام ہے, لاہور سے بات کر رہی ہوں. اچھا خورشید بہن آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں اپنی بیماری کا مطلب پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ 1.5 سال ہو گیا, میں کھڑی نہیں ہو سکتی, نہ چل سکتی ہوں.
اللہ رحم فرمائے گا. آپ نے اپنی والدہ کا نام بتانا ہے اور میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے درخواست والدہ کروں کا نام راج بیگم. راحت بیگم, مراج بیگم. مراد بیگم. مراد بیگم. ڈاکٹر صاحب ذرا ان کا پہلے پتہ لگا لیں میری بہن کا, یہ مسئلے کیا ہیں؟ 1.5 سال سے یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی, مشکل کا شکار ہیں. اللہ رب العزت کی بابرکت نام سے. خورشید بیگم بنت مراد بیگم جو لاہور مقیم ہیں, ان کی صحت پہ جادو کے معاملات ہیں کچھ؟ بالکل جادو ہے ان پہ نا, کوئی نظر بد بھی ہے کچھ؟ یہ بیماری ان کو جسمانی بیماریاں ہیں؟ نہیں. یہ کوئی جادو کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں؟ جی جادو کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں. اور خورشید بیگم پہ جو بھی جادو ٹونے کے اثرات ہے جس سے بےجوسی پلٹ دیا جائے, مجھے میری فیملی کو حاضرین کو رد عمل سے محفوظ اور مغفر رکھا جائے. ورد اللہ الذین کفروا بغضبهم من الله خيرا وفضل المؤمنین القتال وكان الله قويا عزيزا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ان سے تمام دکھ درد تکلیف بیماریاں زائل کر دی جائیں, ان کی صحت کو اچھا کر دیا جائے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سبحان اللہ. فیصل بٹ تھے کوئی فرد جن کا جی ان کا مسئلہ آیا تھا اور بھائی جو ہیں وہ واپس نہیں آ رہے ہیں, اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی نصیحت والی بات ہو تو بھی ضرور بیان فرمائے گا کہ اکثر بھائیوں کو بہنیں ناراض بھی کر دیتی ہیں بعض اوقات. جی ہاں وہ بتا دوں. فیصل بٹ ان پہ کسی قسم کی کوئی نظر بد ہے؟ بہنوں بھائیوں کے تعلقات پہ کوئی عملیات ہوئے ہیں ان کے؟ یہ ویسے ہی خاندانی معاملات کی وجہ سے رنجش ہیں کچھ؟ ان کے پیچھے کوئی عملیات بھی کار فرما ہیں؟ نہیں کچھ نہیں ہے الحمدللہ. فیصل بٹ کو جو بھی ناراضگی کشیدگی اللہ پاک کے فضل و کرم کو ظاہر کر کے آپس میں محبتیں پیدا کر دی جائیں. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ واخوانکم فی الدین واخوانکم فی الدین وموالکم. ان کے آپس میں اخوت محبت پیدا کر دیا, تمام نفرتوں سے محفوظ رکھا جائے. وقل اعلم وغض الباطل ان الباطل کان زہوقا. جی اویس ربانی صاحب, ہوتا یہ ہے کہ عموماً بس اوقات کوئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا کوئی خاص معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں کچھ کشیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ضروری نہیں کسی جادو کی وجہ سے سب دور ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی کوئی جائیداد کے معاملات ہوتے ہیں, کبھی رشتے کے معاملات ہوتے ہیں کہ جی آپ ان کی وہ خواہش پوری نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے وہ اس طرح ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی دیکھا جائے کہ کوئی ایسی ریزن تو نہیں جو ہمارے خاندانی کشیدگی کا ذریعہ ہو, کہ اس ریزن کو سالو کیا جائے تو معاملات انشاءاللہ حل ہوں گے. باقی سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت میں کامنلی یہاں پڑھ رہا ہوں, وہ ہر معاملے کے لیے جادو جنات کوئی بھی اس کے لیے بڑے اثر انداز ہوتی ہے. 81 آیت ہے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اس کا ورد رکھیں تو کسی گھر میں کوئی جادو جنات کے اثرات ہوں گے زائل ہوں گے انشاءاللہ العزیز, اللہ پاک بہتر فرمائیں گے. ڈاکٹر صاحب استخارہ بھی کر سکتے ہیں, ظاہر ہے میں بھی اپنے حوالے سے استخارہ کر کے پھر بریک پہ چلا جاؤں گا. میں اپنے حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ٹرکی جا رہے ہیں, ارطغرل دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, سارے معاملات ہیں اور دوست احباب بھی جا رہے ہیں, تو جانا مناسب ہے استخارے کے قرآن اور حدیث کی اور سنت کے طریقے سے دیکھتے ہوئے بہتر ہے, مناسب ہے, یا ابھی ٹھہرنا چاہیے؟ چلیں یہ عمل بھی اس طرح سے چیک کر لیتے ہیں. ایک تو باقاعدہ پراپر جو استخارہ ہوتا ہے حدیث کی دعائیں, وہ ایک الگ عمل ہے پورا ماشاءاللہ. اچھا. اور یہ روحانی دنیا کا چیک کرنے کا صرف ہاں نام ہے کہ کیا معاملات بہتر ہیں. محمد اویس ربانی صاحب, یہ جو ترکی کا سفر ان کو درپیش ہے انشاءاللہ, ان کے حق میں یہ سفر کرنا بہتر ہوگا الحمدللہ. بہتر ہے. کسی قسم کے سفر میں رکاوٹیں کوئی, ان کو جانا وہاں پہ بہتر ہے انشاءاللہ. بہتر ہے تو یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ بہتر ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. چلیے جی ترکی چلیے پھر, اور اس وقت تو بریک پہ چلیے اور اس کے بعد لوٹ کر آئیے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خواتین و حضرات ایک بار پھر سے خوش آمدید. الف لام میم کی یہ خوبصورت سی شام ہے اور اس میں ایک بات کہوں گا اور گفتگو کو مزید تول دیں گے انشاءاللہ. داتا دربار کے حوالے سے آپ نے دیکھا کل عرس بھی چل رہا تھا, اور داتا کا ایک بہت معروف قول ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے ختم اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر عامل اپنے علم پہ عمل کرے اور عمل کو دوسروں تک پہنچائے بھی. خواتین و حضرات یہ ایک اچھی چیز ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں تک پہنچائی جائے. میں ویسے سب سے بڑا ناقد ہوں, ان تمام چیزوں کا اختلاف کرتا ہوں, لیکن جب میں سمجھ جاتا ہوں تو پھر اس کو پھر دوسروں تک پہنچاتا بھی ہوں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک والنٹیئر بھی اپنے ساتھ لائے تھے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ نہیں والنٹیئر ہماری ٹیم کا کوئی بیٹھے کہ ایسا نہ ہو دو طرفہ فیصلہ
تو یک طرفہ کہیں رجحان نہ جا رہا ہو. تو میں نے جب یہ گزارش کی ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی سن لیا, کوئی مشکل نہیں تھی. اور پھر میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ اب جو لائیو کال آئی ہے اس کو ہم اس طرح سے لیں گے کہ آج ٹیم ممبر کو کسی کو بٹھا رہتے ہیں اپنے, یہاں پہ ایک اور دوسرے احباب بیٹھے ہوئے, آپ کو میں شکریہ کہوں گا اور کہوں گا کہ چینج کر کے دیکھ لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ بھی ہمارا بک گیا ہو. ایک اور لائیو کالر ہم لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام, حافظ اجاز بات کر رہا ہوں حافظ آباد سے. جی کیا فرمائیں گے حافظ صاحب, کیا پوچھیں گے الف لام میم سے آپ؟ جی میں نے پوچھنا تھا اپنی وائف کے بارے میں. کس کے حوالے سے؟ اپنی وائف کے بارے میں. جی جی بھابھی کے حوالے سے کیا پوچھنا چاہیں گے, پوچھیے. جی ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے. آپ نے نام بتانا ہے, والد کا نام بتانا ہے اور تفصیلی گفتگو کرنی ہے. بسم اللہ. جی میں نے اپنا والد, میرا نام اجاز احمد ہے اور میرے والد نثار ہے, اور وائف کا نام ہے رخسانہ اور ان کی والدہ کا نام ہے سروری بیگم. سروری بیگم ان کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھنا تھا کیا مسئلہ ہے, مسئلہ کیا ہے ان کو درپیش, بیمار رہتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ یہاں بیمار رہتی ہیں اور ان پہ اثرات ہیں کافی سارے, تو یہ پتہ کروانا تھا سارا. چلیں میں کوشش کرتا ہوں, پتہ لگا لیتا ہوں. ویسے آپ اپنے طور سے ذرا دیکھ لیجئے گا کہ کوئی اور معاملات تو نہیں ہے, بلڈ پریشر تو ہائی نہیں رہتا, شوگر تو نہیں, یہ سب چیزیں پہلے کنفرم کر لیجئے گا. ڈاکٹر صاحب درخواست یہ ہے کہ ان کی بیگم کے لیے ذرا سا. رخسانہ بنت سروری بیگم, ان کی صحت پر کوئی نظر بد ہے کچھ؟ یہ ہو گیا نظر بد ہے. نظر بد ہے. رخسانہ بنت سروری بیگم کے جسمانی طور پر جادو کے معاملات بھی ہیں کچھ؟ جادو بھی ہے. کوئی جنات کے معاملات بھی ہیں رخسانہ بنت سروری بیگم کے ساتھ؟ نہیں ہے. یہ صرف جادو کی وجہ سے طبیعت خراب ہوتی ہے ان کی. رخسانہ بنت سروری بیگم کے جو بھی جادو ٹونے سفٹی کے اثرات ہیں جس نے بھی کرواؤں, اس کرنے والے میں پوری قوت شدت کے ساتھ پلٹ دیا جائے. مجھے, میری فیملی کو, میرے حاضرین کو رد عمل رجعت عمل سے محفوظ اور مغفور رکھا جائے. ورد اللہ الذین کفروا بغضبهم من الخير وفضل المؤمنین القتال وكان الله عزیزا. اور رخسانہ سے سارے جادو ختم کر دیا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون. انشاءاللہ ان کلمات کا اثر جائے گا اور وہ جو بد اعمال ہیں وہ زائل ہو جائیں گے. ایک اور لائیو کالر ہیں, خوش آمدید کہیں گے ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کون, کہاں سے؟ جی مونا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سر میری ایج 38 ایئرز ہے, میری بڑی سسٹر کی ایج 47 ہے, بھائی کی ایج 42 ہے, اور تینوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے. شادی نہیں, کہیں بھی بات فائنل ہی نہیں ہوتی ہے, کہیں بھی شادی کا پروسیجر نہیں ہوتا. 3 بہن بھائی میرڈ اور ہم 3 کی شادی میں مسلسل کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے. آپ اپنے والد کا نام بتائیں گی بہن؟ جی حاجی محمد نسیم چودھری. حاجی محمد نسیم چودھری. حاجی محمد نسیم چودھری ان کے والد کا نام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی وظیفہ بھی بتا دیں ان بہنوں کو اور بھائیوں کو اور تمام ایسے لوگوں کو جن کی شادی کے مسائل ہیں. ان کا نام تو مونا, بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی کا نام انہوں نے نہیں بتایا مگر والد کا نام حاجی محمد ہے. ان کو ہی ہم ایک تو وظیفہ بتا دوں, سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے لے کے آخر تک, یہ آیت کو عشاء کی نماز کے بعد خود جن کو رشتہ مطلوب ہو وہ یا ان کے والدین کم از کم 21 یا 41 مرتبہ پڑھیں. اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں. پابندی سے جب تک رشتہ نہیں جائے تو اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور مونا بہن کا جو یہ مسئلہ ہے کہیں کسی کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ مونا بنت حاجی محمد نسیم چودھری, ان کے اوپر کوئی رشتوں پہ کسی قسم کی رکاوٹیں ہیں؟ یہ رکاوٹیں کوئی جادو کے ذریعے ہیں کچھ؟ نہیں. کوئی نظر بد ان کے رشتوں پر؟ نہیں. یہ ویسے ہی بس بنجان ملا قدرتی طور پہ رکاوٹیں ہیں؟ قدرتی طور پہ ہیں. مونا ان کے بہن بھائی کے رشتے میں رکاوٹیں کسی بھی قسم کی ہوں, تمام رکاوٹیں ظاہر کر کے خرافت سے اچھی جگہ ان کی رشتہ شادی کرا دی جائے, آباد کرا دیا جائے. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. یا جامع یا جامع خواتین و حضرات. اور اسی دوران ہم دوسرے کالز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اس تجسس کو اور آپ کی خواہشات کو اور آپ کے اس غور و فکر کو ساتھ میں لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ٹی وی کو آپ نے میوٹ کر دینا ہے اور فون کا استعمال کرنا ہے. برادر ایمان السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم خاتون. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی میں اپنے بھائی کے پاس سے بارے پتہ کرنا سیگا. آپ دوبارہ سے دہرائیں گی, نام بتائیں اور تفصیلی گفتگو بتائیں. عباس بھائی ہے اور ابو والد کا نام اشتاق. میں کوشش کر رہا ہوں. آصف نام ہے. رات کو ڈرتا ہے. آپ نے بہن عباس بھائی. عباس بھائی. عباس نام مجھے سمجھ میں آ گیا. مسئلہ کیا ہے؟ رات کو ڈرتا ہے, نیند نہیں آتی اسے. رات ڈرتا ہے, نیند نہیں آتی. اور ان کے والد کا نام بھی بتائیں. مشتاق.
مشتاق نام ہے, ٹھیک ہے, میں اس حوالے سے بھی پوچھ لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ایک اور کال ہماری منتظر ہے, میں ان کو بھی براہ راست لے لیتا ہوں ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شامدید. کون صاحب کہاں سے؟ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. ذوالفقار. ذوالفقار برادر من, کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جی, میرے زیادہ تر بیمار رہتا ہوں میں. اچھا. مجھے چکر بہت آتا ہے, میں گر جاتا ہوں, چارپائی سے بھی. اللہ اکبر. ان کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور کوئی آپ نے علاج کروایا, ڈاکٹر کے پاس گئے؟ ہاں جی, ڈاکٹر کے پاس میں نے گیا ہوں جی, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. ہر ڈاکٹر نے زیادہ کوئی بیماری نہیں آتی, ٹیسٹ سارے کرواتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ابھی پتہ لگا لیتا ہوں. آپ اپنا نام دوبارہ سے بتائیں گے اور والد کا نام بتائیں گے. ذوالفقار میرا نام ہے, والد کا نام محمد یوسف. ذوالفقار ولد محمد یوسف. ڈاکٹر صاحب ان دو حوالوں سے ذرا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ممکن ہو سکے تو حل بتائیے گا. عباس بن مشتاق, ان پر کوئی جادو کے اثرات ہیں کچھ؟ جی ہاں. عباس بن مشتاق کے اوپر کوئی نظر بد بھی ہے؟ کوئی جنات کے اثرات ہیں؟ جنات تو نہیں, جادو ہے. دوسرے ذوالفقار بن محمد یوسف جو پنڈی میں رہتے ہیں, راولپنڈی, جی, ان کے اوپر بھی کوئی آسیبی جھپیٹا ہے؟ یہ کوئی جنات کے معاملات ہیں ان کے ساتھ؟ یہ جادو کی وجہ سے بھیجے گا ان کے اوپر؟ یہ خود کہیں سے ان پہ حاوی ہوئے ہیں؟ ہاں, ان پہ خود حاوی ہوئے ہیں کہیں سے, جنات کے معاملات ذوالفقار پہ. خود کیسے حاوی ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بس یہ کہیں بھی گزر ہو رہا ہوتا ہے کسی جگہ بھی, تو وہاں سے جھپیٹا ان پہ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو کیفیت بتا رہے ہیں, چکر آنا, گر جانا, وہ چیز وہی ہے. اچھا. کبھی تو جادو کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں, کبھی ہوتا کہیں سے بھی کوئی جھپیٹا ان پہ لگ جاتا ہے. یہ وہ معاملات ہے. جہاں تو اس کے تحفظ کے لیے کوئی ایسا وظیفہ یا قرآن کی کوئی ایسی آیت کہ گزرتے ہوئے کہیں پیچھے نہ لگ جائے کوئی جن جنات یا ایسی چیز؟ آسان تو سب سے وہی ہے کہ سورہ فلق اور ناس وہ 3 مرتبہ آیت الکرسی ہے, صبح شام ہر ایک مسلمان پڑھ کے رکھیں. صحیح. اور سورہ بقرہ کے پہلے جو آیتیں, کچھ آیتیں وہ, پھر آیت الکرسی, پھر آخر کا رکوع, یہ پڑھ لیں, انشاءاللہ اس کی وجہ سے حفاظت رہتی ہے. پھر سورہ یاسین کا جو جملہ چھوٹا سا پیارا, سلام قولا من رب الرحیم, سلام قول من رب الرحیم, اس کے ورد رکھیں تو انشاءاللہ سے سلامتی رہتی ہے. خوبصورت. باقی ان کو چیک کرے تھے ہم ذوالفقار کو. محمد مشتاق, جی ہاں, عباس مشتاق, ان پہ کوئی جادو ٹونا ہے؟ ذوالفقار بن محمد یوسف, اسی طرح عباس بن مشتاق, ان پہ جو بھی جادو ٹونا, صرف جادو کے اثرات ہیں یا جنات کے اثرات ہیں, تمام جادو جنات کے اثرات ان دونوں حضرات سے توڑ کے زائل کر دیا, ان کی صحت کو اچھا رکھا جائے, اور ذوالفقار صاحب کو چکر وغیرہ آتے اس سے محفوظ رکھا جائے. لا یصدعون عنها ولا ينزفون. سلام قولا من رب الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سلام قول من رب الرحیم, قرآن کریم کی بہت پیاری آیت, یعنی سلام ہے اپنے رب کی طرف سے, اور رحمت والا کال بھی ہے. ہم لائیو کال ایک آخری لیتے ہیں, اس کے بعد اختتام پذیر کریں گے پروگرام کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. جی, میں ریحانہ بات کر رہی ہوں. سر بات یہ کراچی سے پوچھنا یہ تھا کہ ہم گھر میں 4 افراد ہیں, شوہر اور بیٹی اور بیٹا, لیکن گھر میں جو ہے وہ نا اتفاقی بہت ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سب کے دماغ جو ہے نا وہ سن ہے, بند ہوئے ہیں. ٹھیک. کوئی جادو, کوئی مسئلہ, تو پلیز بتا دیجیے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, مگر پتہ لگاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اپنے طور سے. ریحانہ, آپ نے والد کا نام بتانا ہے. محمد ابراہیم. محمد ابراہیم. ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہے, ڈاکٹر صاحب بہن کے گھر میں کافی نا اتفاقی نہ چاہتی ہے, اس کا کوئی حل بتا دیں. ریحانہ بن محمد ابراہیم جو کراچی میں مقیم ہے, ان کے گھر کے اوپر کوئی جادو کے معاملات ہیں کچھ؟ رشتوں پہ بھی جادو ٹونا ہے کوئی؟ اللہ اللہ. کوئی جنات کے معاملات بھی ہیں ان کے گھر میں؟ جنات تو نہیں, جادو کے معاملات ہیں. ریحانہ بن محمد ابراہیم جو کراچی مقیم ہے, ان کے گھر میں جو بھی جادو ٹونے نظر کے معاملات سے ظاہر کر دی جائیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ 100 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل اس کا ورد رکھا کریں. انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ نے چاہا گھر میں محبت پیدا ہوگی, اور پانی پہ, کھانے کی چیزوں پہ ادم کر کے کھایا کریں تو اس سے پاکیزگی ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. میں نے آج بہت کچھ سیکھا, اور یہ بھی سیکھا کہ رشتہ دار بعض اوقات اپنے ہی رشتہ داروں کے اوپر عملیات بھی کروا دیتے ہیں, جو انتہائی غلط حرکت ہے, مگر پروردگار راستے نکالتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب کے توفیل اور اس پروگرام کے توحل انشاءاللہ الف لام میم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی مشکلات بھی حل ہوں گی. میں آخر میں اپنی گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس 3 سیکنڈ ہے, 30 سیکنڈ میں اگر ان تمام لوگوں کے لیے اجتماعی دعا ہو جائے جنہوں نے اپنی مشکلات, اپنی پریشانی کا ہم سے حل مانگا ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا محمد و صحبہ اجمعین. حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام, اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, خلفاء راشدین, مقدس ہستیاں, اولیاء کرام, ان سب کے صدقے توفیل آج جو بھی ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے روحانی طور پہ جن جن بھائیوں کے, اور جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, جو ہم تک نہیں پہنچ پائے, ان کے مسائل کے جو بھی رکاوٹ سے بھی اللہ زائل فرما دیجیے, اور ان سب کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرمائیے. ہم سب کو بھی تمام جادو جنات سے, نظر بد سے, رکاوٹ سے محفوظ
محفوظ فرمائیے. آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واری ہے, ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اکثر حادثات اموات وہ نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو نظر بد سے اور تمام حادثات سے محفوظ فرمائیے. سلام قولا من رب الرحیم, اور ہمارے اس پروگرام کو قبول و مقبول فرما دیجیے. آمین یا رب العالمین. سلام قول من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. خواتین و حضرات, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا. ملک پاکستان کا, اسلام کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.